اونچا کہیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ محمد ارسلان صاحب کو آپ کی سبحان اللہ کہنے کا انشاءاللہ العزیز یقیناً ان کو فائدہ پہنچے گا اور ان کی قبر روشن ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا جو دکھ ہے بیٹے کا اور بیٹے کا، وہ ماں باپ ہی کما حقوق سمجھ سکتے ہیں۔ میں اور آپ ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے یہاں آ گئے ہیں۔ بندہ اکثر ہماری برادری میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو برادری والے ناراض ہوتے ہیں، اکثر بھائی بھی ناراض ہو جاتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو منانے کے لیے بندے جاتے ہیں تو وہ مانتا نہیں ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اپنی ٹوپی یا امامہ اتار کے بھائی کے قدموں میں رکھتا ہے کہ یار میرے بیٹی کی شادی ہے آ جاؤ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں بھائی کے پاس آتی ہیں بھائی کو منانے کے لیے، تو اپنے سر کا دوپٹہ اتار کے اپنے بھائی کے قدموں میں رکھتی ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی ہے تم آج۔ اکثر ہوتا ہے نا، منانے کے لیے ہم جاتے ہیں۔ پھر بھی برادری میں آج کل بہت پتھر دل لوگ موجود ہوتے ہیں جو بہنوں کا دوپٹہ دیکھ کر بھی ان کے دل پسیجتے نہیں ہیں، وہ نہیں مانتے۔ اور بھائی کا امامہ یا ٹوپی یا اس کے ہاتھ اس کے پاؤں پہ بھی ہو تو پھر بھی بھائی کی بات نہیں سنتے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی بڑے استانے پہ کوٹ گلہ شریف چلے جاتے ہیں اور پیر صاحب کو لے آتے ہیں کہ ہمارا بھائی ناراض ہے، ہمارے بیٹے کی شادی ہے، آپ آ جائیں اور مہربانی فرمائیں کہ ہمارے خوشی میں وہ بھی شریک ہو جائے۔ تو پیر صاحب بھی آتے ہیں اور پھر مانتا ہے یا نہیں مانتا، جرگہ اکٹھا ہوتا ہے۔ تو بندہ تو نہیں مانتا، لیکن اللہ رب العالمین ہر روز اپنی رحمت کی دکانیں بندوں کے لیے کھول کے رکھتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ رات کو پچھلے پیر جب کوئی بندہ اللہ کے ہاں حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں اتنے قریب، ویسے بھی قریب ہے من خبر الورید ہے، لیکن جب رات کے پچھلے پیر کوئی اللہ سے مانگتا ہے پھر اس کا مانگنا کچھ اور ہی ہوتا ہے اور اللہ کی عطا پھر کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ تو جب بندے کے پاس جرگہ لے آتے ہیں، کبھی کوئی مانتا اور کبھی کوئی نہیں مانتا، لیکن جب بندے اللہ کے ہاں جرگہ لے آتے ہیں، وہ 10ویں کا جرگہ ہو، وہ 40ویں کا جرگہ ہو، وہ کل کا جرگہ ہو، وہ 10ویں کا جرگہ ہو، وہ 15ویں کا جرگہ ہو، وہ 20ویں کا جرگہ ہو، میں یہ دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ بندوں پہ اتنا مہربان ہے، آپ کی یہ مجلسیں برخاست نہیں ہوتی جس کے لیے جرگہ لے کر آتے ہیں، یہ برخاست ہونے سے پہلے اللہ جنت میں گھر عطا فرما دیتا ہے۔ زور لگا کے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ تو اتنا بڑا جرگہ آج محمد ارسلان صاحب کے لیے یہاں پہ آیا ہے۔ ویسے ماں باپ کے لیے، ویسے ہم تو کیا اپنے جسم کے مالک تو نہیں ہے نا، ہمارے جسم کا مالک تو ہمارا اللہ ہے۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے جسم کا قد کتنا تھا، میں زیادہ سے زیادہ 1 فٹ 6 انچ کا میں بندہ تھا جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ آپ بھی کوئی بڑے بندے قد کاٹ کے نہیں تھے، آپ بھی 1.5 فٹ کے بندے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ویسے کو کھینچ کے آپ کی شریانوں کو بڑا کرنا چاہتا تو آپ کی شریانیں ٹوٹ جاتی، آپ کی ہڈیوں کو بڑا کرنا چاہتا تو ہڈیوں کا کچوبر نکل کے رہ جاتا، لیکن یہ ہڈیوں کو بڑا کس نے کیا ہے، یہ شریانوں کو کس نے کھولا ہے۔ پتہ چلا کہ حقیقی معنوں میں ہمارے جسموں کے مالک ہم نہیں ہیں، ہمارے جسموں کا مالک کوئی اور ہے، وہ جب چاہتا ہے دے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ اور حقیقی صحیح معنوں میں یہی اسلام بتاتا ہے کہ اس کی رضا میں راضی رہنے والے ہی بڑے بندے ہوتے ہیں، اس کی رضا میں راضی رہنے والے ہی۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا اور جب آپ اتنے بڑے مشکل حالات سے جب گزرے، اتنے بڑے لوگوں نے اپنی طرف سے تو عذاب سمجھا ہوا تھا اور تکلیف سمجھی ہوئی تھی، اتنی بڑی تکلیف سے جب گزر کے باہر نکلے تو خلیل اللہ کا جو پہلا جملہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کافروں تم نے کیا کر دیا ہے، دیکھو میں بچ کے آ گیا ہوں۔ پہلا جملہ پیغمبر کی زبان پہ جو آیا وہ یہ تھا الحمدللہ رب العالمین۔ پتا چلا مومن جتنی بھی بڑی مشکلوں میں گھر جائے، جتنی بھی بڑی مشکلوں میں گھر جائے، جتنی بڑی تکلیف آ جائے اور جب تکلیف سے باہر آ جاتا ہے تو پھر یہی کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تو اس بات میں راضی ہے تو میں بھی۔ دیکھیں نا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کربلا میں جب موجود تھے تو غازی آباد جب پانی لینے کے لیے گئے تو کتنا بڑا دکھ تھا جب آپ کا ایک بازو کٹ کے زمین پہ گر گیا اور پھر تھوڑی آگے گھوڑا چونکہ رکتا تو نہیں ہے نا، اس کا کام تھا چلنا، وہ چلتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور یزیدی نے جب خنجر مارا تو آپ کا دوسری بازو کٹ کے زمین پہ گر گیا، پھر یزیدی نے آپ کی گردن پہ وار کیا، آپ زمین پہ گر گئے اور پھر حضرت امام علی مقام امام حسین خیمے میں یا جس جگہ بھی کھڑے تھے آپ دیکھ رہے تھے اپنے بھائی کی کیفیت اور حالت۔ حضرت سیدہ زینب بھی دیکھ رہی تھی خیمے کے دروازے پہ اپنے بھائی کی حالت پردے میں رہ کر۔ یہ حضرت امام علی مقام امام حسین جب کربلا کے میدان میں آئے اور ایک جگہ سے بھائی کا ایک بازو اٹھایا، اگلی جگہ سے دوسرا بازو اٹھایا اور اگلی جگہ سے لاشا اٹھایا، ایک جسم کے 3 حصے اٹھائے تو آپ کی زبان پہ کیا جملہ تھا، اللہ اگر تم اس طرح راضی ہے تو تیرا حسین اس طرح راضی ہے۔
پتہ چلا مومن کا یہ شیوہ ہوتا ہے کہ جس رب جس بات میں راضی ہو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تو اس طرح راضی ہے تو میں تیری رضا میں راضی ہوں. یہ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اور جب پیر آئے تو آپ کی زبان پہ پہلا جملہ کیا تھا؟ آپ نے آتے ہی یہی کہا اللہ اگر تو مجھے مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رکھنے پہ راضی تھا تو الحمدللہ میں تیری رضا میں آج بھی راضی ہوں. پتہ چلا مومن کا یہ اچھا بات لمبی ہو جائے گی. تو ہم جرگہ لے کر آئے ہیں اللہ کے جناب میں یہ کل کی محفل پہ. اللہ ہم اس لیے آ گئے ہیں کہ محمد ارسلان صاحب کی قبر روشن ہو جائے اور ان کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے. ہم اپنے پیارے نبی سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مومن کی قبر کیسی ہوتی ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار. اگر محمد کا غلام ہو کے مر جائے, اگر قرآن کی تابعداری کرتے مر جائے, اگر شریعت کے تابع ہو کے مر جائے, میرے آقا نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ, میرے اس غلام کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے. صرف باغ بناتا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا نہیں, ان صدق عبدی, کہ جس وقت وہ قبر میں جاتا ہے تو نکیرین آتے ہیں, سوال و جواب پوچھتے ہیں تو آسمان کی طرف سے ایک آواز آتی ہے, وہ کہنے والا کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ, کیا تم نے نہیں پوچھا کہ رب کون ہے؟ اس نے بتا دیا ہے. تم نے پوچھا کہ اسلام کون ہے؟ اس نے بتا دیا ہے. جب تم نے حاضر رجل ان کے بارے میں پوچھا جس نے بتا دیا ہے, اب پیچھے ہٹ جاؤ, دیکھتے نہیں ہو اس نے کتنے سچے اور سچے جواب دے دیے. اگلا جمعہ والبسوہ من الجنہ, کہ جو لباس نے پہنا ہو وہ بھی پہنا رکھے. اب جو جنت سے جنت کا حلہ آ رہا ہے نا, وہ لباس بھی اس آنے والے کو پہنا. یقیناً محمد ارسلان صاحب کو بھی جنت کا لباس قبر میں پہنا دیا گیا ہوگا. ہمارا یہ کامل ایمان ہے نا. اتنے سارے بندے نماز فجر پڑھتے ہیں اور جب جنازہ گاہ آتے ہیں, کچھ قرآن پڑھ کے آتے ہیں, کچھ تلاوت کر کے آتے ہیں, کچھ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے جنازہ گاہ میں آتے ہیں, کچھ رات کو 2 بجے اٹھ کے اللہ کو منا کے آتے ہیں. اللہ بندے ہیں تیرے, گناہ تو ہو ہی جاتا ہے. اللہ مالک کا تو, اگر تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ اگر غلطی کے بعد تیری جناب میں نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ پتہ چلا کہ جب نماز کے قرآن پڑھ کے تہجد پڑھ کے رو کے جب کوئی لوگ جنازے میں آ جاتے ہیں, مردے کا جنازہ پڑھتے ہیں, اللہ کے جناب میں دعا مانگتے ہیں, اللہ جنازہ گاہ میں ہی مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے. والبسوہ من الجنہ, اس کو جنت کا لباس بنا دیا جائے. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ, اے فرشتوں جس سائڈ سے کھڑے ہو یہاں سے ہٹ جاؤ, یا اللہ یہ ہمارا حق ہے, تو نے دیا ہے کہ جب ہم قبر میں آتے ہیں جہاں جی چاہتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہاں یہ تمہارا حق ہے, لیکن آپ اس طرف سے ہٹ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جدھر تم کھڑے ہو اس طرف سے میں جنت کے دروازے قبر والے کے لیے کھولنے جا رہا ہوں. یقیناً